شوکت بھائی، سب سے پہلے تو یہ پوزیشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ترس کریں، ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں، ہم مذاکرات کے لیے وہ کر رہے ہیں. اس حالت تک لانے میں آپ کی پارٹی کو کیا عمران خان نے پورا زور لگایا اس سال 2025 کے؟ انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی، جس طرح وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے ٹویٹر کو بے لگام چھوڑا، انہوں نے اپنے آرگومنٹس کو بے لگام چھوڑا، انہوں نے کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا دوسری پارٹی کے لیے مذاکرات کا. کیا عمران خان ذمہ دار ہے یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ اور دوسرا، نوٹیفیکیشن تو نواز شریف صاحب کا کامیابی کا آ گیا جناب، آپ بلا وجہ دھاندلی کا شور مچا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں جو کامران بھائی جو اس نے بات کی نا بیرسٹر گور نے کی ہمارے ناکامیوں کا سال ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کی ناکامیوں کا سال ہے. انہوں نے گورنمنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم بیٹھ کے معاملات کو حل نہیں کر سکے. وہ انہوں نے اس طرح بات کی، لیکن بہرحال وہ اس کا تاثر جو لیا جا رہا ہے کہ جی ہم ناکام ہوئے. ہم ناکام نہیں ہوئے ہیں. دیکھیں ہماری تو سیاسی اسٹرگل ہے، ہم تو کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ کوئی ترقی دی ہے اس ملک کو؟ یہ روز جو دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے باہر سے اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اتنی انویسٹمنٹ. ایف ڈی آئی کہاں ہے؟ کوئی 1 روپے کی انویسٹمنٹ بتایا نا. آپ نے پی آئی اے بیچا، پی آئی اے کو خریدنے والا ہی باہر سے کوئی نہیں آیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے. دیکھیں جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے اس ملک کے اندر، یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے نا. یہ صرف بات کر لیتے ہیں کہ جی ہم الیکشن مذاکرات کرتے ہیں. بھائی مذاکرات کرتے نہیں ہیں، آپ کمیٹی بنا دیں. آپ کے لیے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، چکزئی صاحب اور علامہ ناصر راجہ صاحب وہ ہیں موجود ہیں، ان سے بات شروع کریں. ورنہ گور صاحب، بیرسٹر گور جیسے اور سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ، اگر آپ ان سے بھی انگیج نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرف آئیں. صرف اپنا اقتدار چلانا چاہتے ہیں، لیکن عوام کو تو مار دیا آپ نے. آپ نے ملک کے عوام کے لیے آپ روز آ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کہ جی سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں مہنگائی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کون سا سنگل ڈیجٹ ہے جو لوگوں کو مار رہی ہے. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. 144 کے قریب ٹیکسٹائل ملیں جو ہے نا ان کے پنجاب کے اندر بند ہو گئی. اچھا اس کے اندر کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے. تو جب بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی معیشت ہے جو ٹھیک ہو رہی ہے. شوکت بھائی یہ بتائیں کہ سہیل افریدی صاحب کا دورہ تھا لاہور کا، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ نہ کوئی مجمع تھا، نہ کوئی جلسہ تھا، نہ کوئی جلوس تھا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا دکھانے کے لیے آئے تھے وہ ادھر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارے اسیران ہیں، لیڈران ہیں، ان کے گھروں پہ جانا تھا انہوں نے، زمان پارک جانا تھا انہوں نے، پھر اسمبلی میں ان کی کوئی انگیجمنٹ تھی. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے اس کو بہت کامیاب کرا دیا، اور ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے